السلام علیکم۔ غلام محمد بٹ عرف گاما پہلوان، جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی دنگل نہیں ہارا، جن کے نام سے آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو بڑا گاما پہلوان سمجھتا ہے۔ یعنی کہ اس مثال میں گاما پہلوان کو طاقتور ہونے کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ گاما پہلوان 22 مئی 1878 میں انڈیا کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ گاما پہلوان کا تعلق پہلوانوں کے خاندان سے تھا۔ گاما پہلوان نے 10 سال کی عمر میں ہی انڈیا کے شہر جودھ پور کے ایک جلسے میں سب سے زیادہ ڈنڈ بیٹھک مار کے کھیل جیت لیا، اور اس کھیل میں جودھ پور کے راجہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صرف 10 سال کا لڑکا اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں سے جیت گیا ہے، تو انہوں نے گاما پہلوان کو بہت سارے انعامات دیے۔ گاما پہلوان روزانہ 15 لیٹر دودھ اور ڈھیر سارے بادام لیا کرتے تھے۔ گاما پہلوان نے صرف 17 سال کی عمر میں گجرانوالہ کے رہنے والے رحیم بخش پہلوان کو چیلنج کر دیا۔ رحیم بخش پہلوان گاما پہلوان سے قد میں 2 فٹ لمبے تھے، مگر ان دونوں پہلوانوں کے درمیان مقابلہ ڈرا ہی ثابت ہوا اور کسی کو بھی جیت نہ مل سکی۔ 1910 سے پہلے ہی گاما پہلوان نے اپنے علاقے کے کئی بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرا دیا تھا۔ جب گاما پہلوان پہلی دفعہ لندن گئے تو انہیں وہاں دنگل میں حصہ لینے نہ دیا گیا، جس کے بعد گاما پہلوان نے وہاں چیلنج کیا کہ کوئی سے بھی 3 بڑے سے بڑے پہلوان لے آؤ، ان کو میں صرف 30 منٹ میں ہرا دوں گا، مگر کوئی بھی پہلوان سامنے نہ آیا۔ جس کے بعد دوبارہ گاما پہلوان نے چیلنج کیا کہ اگر اس مقابلے میں ہار گیا تو میں اپنی طرف سے جیتنے والوں کو ڈھیروں انعامات دوں گا۔ جس کے بعد کئی پہلوان سامنے آئے اور سب کو گاما پہلوان نے دھول چٹائی۔ اس مقابلے کے بعد گاما پہلوان کا نام پورے لندن سمیت یورپ میں بھی پھیل گیا، جس کے بعد کئی دوسرے ممالک کے پہلوانوں نے گاما پہلوان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ گاما پہلوان نے کسی سے بھی مقابلہ نہ ہارا۔ کئی پہلوان گاما پہلوان سے دنگل لڑنے کے لیے انڈیا بھی آئے، مگر ہمیشہ ان مقابلوں میں گاما پہلوان ہی جیتا۔ جب بھی گاما پہلوان سے یہ پوچھا جاتا کہ ان کو سب سے مضبوط ٹکر کا پہلوان کون لگتا ہے، تو گاما پہلوان صرف رحیم بخش کا نام لیتے۔ یہی رحیم بخش ہے جس کا تعلق گجرانوالہ سے تھا، مگر ایک مقابلے میں گاما پہلوان نے رحیم بخش کو بھی ہرا دیا تھا۔ اس وقت کے دنیا کے سب سے طاقتور ترین پہلوان، جس کا نام تھا زبسکو، گاما پہلوان نے اسے صرف اور صرف 42 سیکنڈ میں ہرا دیا۔ یہ مقابلہ انڈیا کے شہر پٹیالہ میں ہو رہا تھا۔ اس مقابلے کے بعد گاما پہلوان کا نام پورے انڈیا میں مشہور ہو گیا۔ 1947 کے پارٹیشن کے بعد گاما پہلوان پاکستان شفٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنی آخری زندگی پاکستان کے شہر لاہور میں گزاری۔ پاکستان گورنمنٹ ان کو ماہانہ 300 روپے پینشن دیا کرتی تھی اور ساتھ میں ان کو فری دوائیاں بھی پرووائڈ کیا کرتی تھی۔ 23 مئی 1960 کو گاما پہلوان کی موت ہو گئی۔ مارشل آرٹس کے کنگ بروس لی بھی گاما پہلوان کو اپنا رول ماڈل سمجھا کرتے تھے۔ بروس لی نے اپنی زندگی میں گاما پہلوان کو دیکھتے ہوئے کئی تبدیلیاں لائی، جس کا ذکر بروس لی خود بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تھی تاریخ مشہور پہلوان گاما پہلوان کی۔ مزید اسی طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اصل تاریخ کو سبسکرائب کریں۔